بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. آئینی ترمیم پیش نہیں کی جا سکی. قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس تو بلا لیے گئے تھے مگر ترمیم پیش کی نہیں جا سکی. ممکن ہے کل پیش کی جائے, ممکن ہے کچھ اور وقت لگ جائے. مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں وزیر اعظم صاحب ایک بار پھر حاضر ہوئے. بار بار ان کے منت سماجت کی جا رہی ہے مگر وہ مان کر نہیں دے رہے. ایک گول مول سا بیان ان کا چھپا تھا کہ اگر ہماری تجاویز پر غور کیا جائے تو سرکاری موقف کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. لیکن ایک تو آج کل یہ پتہ نہیں چلتا کہ بیان کسی نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے اور اسے منسوب کر دیا گیا ہے. ہر طرح کی سازشیں جاری ہیں, ہر طرح کی, یعنی اگر سازش نہ کہا جائے تو ہر طرح کے حربے جاری ہیں. اور وہ ظاہر ہے میڈیا میں بھی ہے. میڈیا میں کل ایک لطیفہ یہ ہوا کہ عمران خان پہ بغاوت کا جو نیا مقدمہ بنا ہے وہ ایک اخبار نویس نے پہلے سے اس کی اطلاع دے دی. یعنی اخبار نویسوں کا کبھی ایک گروپ ایسا ہے جس کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اور وہ اب ان کی حیثیت مشیروں کی سی ہے. پہلے تو ایک ہی ایسا آدمی تھا تو وہ تو آج کل کچھ ناراض دکھائی دیتا ہے اور وہ التجا کرتا رہتا ہے اشارتاً کہ بھائی مجھے بھی کوئی کردار ادا دیا جائے. کبھی بڑے بڑے مناصب انہیں سونپے گئے تھے لیکن کچھ نئے لوگ میدان میں اترے ہیں اور مشیر بن گئے ہیں. ایک صاحب جو ہیں وہ اکساتے رہے حکومت کو کہ بغاوت کا مقدمہ بنا جائے. او بھائی 200 مقدمے اس پہ پہلے قائم ہیں تو اس سے کیا ہوگا. خیر اس مقدمے کی بات میں بعد میں عرض کرتا ہوں. لیکن یہ آئینی ترمیم کا معاملہ یہ ہے کہ عجیب خفیہ انداز میں پیش کی جا رہی ہے. اس آئینی ترمیم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عدالتی نظام کو بہتر بنانا, عوام کی بہبود کے لیے کوئی اقدامات کرنا, انصاف مل سکے. انصاف نام کی کوئی چیز تو اس سرزمین پر نہیں ہے اور کبھی نہیں تھی. عدالتوں میں مقدمات جمع ہوتے رہتے ہیں, جھوٹے گواہ ہیں. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں باقاعدہ ایک سینکڑوں افراد کی فہرست چھپی تھی, سینکڑوں کی شاید ہزاروں کی, کہ یہ پولیس ٹاؤٹ ہیں, یہ جھوٹے گواہ ہیں, ان کا پیشہ جھوٹی گواہی دینا ہے. عدالتوں کا ماحول اگر آپ دیکھیں, نچلی عدالتوں کا خاص طور پہ, تو آپ حیرت زدہ ہی رہ جاتے ہیں کہ عدالتی عملہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی ٹھگ سے بات کر رہے ہیں, کسی چور کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں, کسی نوسر باز کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. تاریخوں پہ تاریخیں پڑھتی رہتی ہیں اور وکیل جو ہیں وہ ڈٹ کر دونوں طرف کے جھوٹ بولتے ہیں اور معاملہ الجھتا چلا جاتا ہے. اور ججوں کی ایک قابل ذکر تعداد ایسی ہے, بہت زیادہ تو شاید نہ ہو, ابھی اس کے پرسنٹیج تو نہیں متعین کی جا سکتی, کہ جو کھلے عام جو ہے وہ معاملات طے کرتے ہیں اپنے عملے کے ذریعے. مجھے بھی ایک دفعہ ایک جج صاحب نے میسیج بھیجا تھا کہ مجھے ایک چھوٹا سا کیس تھا, وہ زمین کا چھوٹا سا زرعی زمین کا ایک ٹکڑا تھا, کہ مجھے 1 لاکھ روپے کی پیشکش ہے, آپ ذرا زیادہ پیسے دے دیں تو آپ کے حق میں فیصلہ دے دوں گا. میں نے ان سے کہا آپ انہیں کے حق میں فیصلہ دے دیں. اور ایک ہی مقدمے پر ایک جج ایک فیصلہ دیتا ہے, دوسرے جج دوسرا فیصلہ دیتا ہے. یہ ایک راٹن, بوسیدہ, فرسودہ, گلا سڑا عدالتی نظام ہے. اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. کوئی ملک جو ہے وہ مستحکم ہوتا ہے اور اس کے باشندے وہ قرار پکڑتے ہیں اور وہاں یعنی معاشی ترقی کا اور عمل شروع ہوتا ہے اور لوگوں کو ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے اور لوگ مستقبل کے لیے امیدیں پالتے ہیں اور اپنی صلاحیتیں کھپاتے ہیں. تو وہ صرف اس صورت میں کہ جان و مال محفوظ ہو, امن ہو, بے یقینی نہ ہو, ان سب سے بڑھ کر یہ کہ انصاف مل رہا ہو. اب اس پولیس اور عدالت کی حالت تو پہلے ہی خراب ہے. پولیس کی تو حالت یہ ہے کہ انہیں غنڈہ گردی تک کی بعض اوقات اجازت دے دی جاتی ہے اور کبھی نچلی سطح پر کبھی اوپر کی سطح پہ بھی دے دی جاتی ہے. گھروں میں گھس جاتے ہیں, عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, سامان اٹھا لے جاتے ہیں, چیزیں چھین لے جاتے ہیں, لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں. جب آپ پولیس سے یہ کہیں گے کہ فلاں رکن اسمبلی کو اغوا کر لو, جیسے وہ سعد اللہ بلوچ صاحب کے معاملے میں ہو رہا ہے, تو وہ پھر خود کیوں منمانی نہیں کرے گی؟ پھر منمانی ہی مملکت کا دستور ہوگا. تو بہرحال یہ 5 ارکان کی کہا جا رہا ہے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ارکان کی حمایت حاصل کی جا چکی ہے, 8 ارکان, مگر 3 ارکان کی مزید ضرورت ہے. اب یہ لوگ کہاں ہیں یہ معلوم نہیں ہے. یہ کسی خفیہ مقام پہ رکھے گئے ہیں, ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے,
ووٹ تو اوپن ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ کھلے عام ووٹ دیں گے تو بڑا پرابلم ہوگا، اور پھر یہ میرا تو خیال ہے کہ ان کے لیے اپنے حلقوں میں بھی مشکلات درپیش ہوں گی ان کو۔ لیکن سینٹ میں جو ہے وہ فرق زیادہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ 11-12 کا فرق ہے، مختلف اطلاعات ہیں لیکن یہ جو ذمہ دار لوگ کہہ رہے ہیں وہ 11-12 کا فرق ہے۔ اب وہ اگر مولانا فضل الرحمان آمادہ ہو بھی جائیں تو اس سے تو 10 کا فرق تو ختم ہو جائے گا، 5 ووٹ ادھر سے ادھر آ جائیں گے، لیکن یہ ہے نہیں، مزید ووٹوں کی ضرورت ہوگی۔ لیکن مولانا نے تو صاف جواب دے دیا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ صدر صاحب حاضر ہوئے ان کی خدمت میں ایک رائفل کا تحفہ لے کر، وزیر اعظم صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا آپ یہاں بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ ویسے دلیل دینے میں شہباز شریف صاحب کا کوئی جواب نہیں ہے، دلیل یہ یہاں آپ اچھے نہیں لگتے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو حکومت کا حصہ ہونا چاہیے اور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے اگر اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے تو نواز شریف صاحب کس چیز پہ وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں؟ 17 سیٹوں پہ، اور میر شرافت علی سیار کے محترمہ مریم نواز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو اگر اس فارمولے پہ عمل کرنا تھا تو مولانا فضل الرحمان کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے تھا پختونخوا میں۔ لیکن ظاہر ہے ان کے بارے میں تو نواز شریف نے کہہ دیا، ذمہ دار ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو حکومت کے قریب پھٹکنے نہ دیا جائے۔ وہ تو بعد میں صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ سب سے پہلے نواز شریف صاحب نے منت سماجت کا آغاز کیا۔ یعنی جو بنیادی بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس حکومت نے آئینی ترمیم کا بیڑا اٹھایا ہے وہ اپوزیشن کے نزدیک اور بہت سے دوسرے لوگوں کے نزدیک بھی جو جن کا تعلق اپوزیشن سے نہیں ہے، یعنی اخبار نویس سمجھیے یا سول سوسائٹی کے لوگ، وکلاء جو ہیں جو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہیں یا حصہ بننا نہیں چاہتے، جو فریق نہیں ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے ہی ناجائز حکومت۔ تو ایک ناجائز حکومت جو کاغذات میں جیل سازی کر کے بنی ہے، جیسے ایک جعلی چیک کیش کرا لیا جائے، تو وہ دولت اس کی تو نہیں ہے، کسی نہ کسی دن وہ پکڑا جائے گا، پکڑے بھی جائیں گے۔ وہ عمران خان طنزاً ایک فقرہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی دن شہباز شریف بھی لاپتہ ہو جائیں گے۔ شہباز شریف ایسے لاپتہ کبھی نہیں ہوں گے، وہ تو دیکھیے نا، یا غریبان پکڑتے ہیں، شریف خاندان کا طریقہ یہ ہے، یا گھٹنے پکڑتے ہیں، لاپتہ تو وہ کبھی نہیں ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا۔ اور وہ اس کے ابتدائی آثار ظاہر ہو گئے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ہر چیز کی ذمہ داری ہم پہ ڈال دیتے ہیں، آئینی ترمیم ہم مینج کر کے دیں آپ کو، بجٹ کا ہم بندوبست کر کے دیں، آئی ایم ایف سے مذاکرات ہم کریں، جب اسحاق ڈار صاحب معاملات بگاڑ دیں تو ہم آپ کے لیے ایک وزیر خزانہ کا بندوبست کریں، غیر ملکی حکومتوں سے ہم بات کریں، امن و امان ہماری ذمہ داری ہے، اور جہاں پولیس سے مسئلہ وہ ہم حل کریں، تو ہر چیز ہم ہی کو کرنی ہے، تو آپ کا کیا مصرف ہے؟ اس کے ابتدائی آثار تو ظاہر ہو گئے ہیں، اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ایک دن ان سے تنگ آ جائیں گے، پنجابی میں کہتے ہیں نک و نک، ناک تک تنگ آ جائیں گے، اور وہ ان سے کہیں گے بھائی جاؤ ہم معاف کرو خدا کے لیے، اور کوئی اور سسٹم جو ہے وہ ہوگا، کوئی نگران حکومت بنائی جائے گی یا کچھ بھی کیا جائے گا۔ یعنی شہباز شریف کے بارے میں تو پھر بھی یہ کہا جاتا ہے سیٹیں تو 17 ہی ہیں، حکومت تو جائز اسے نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ٹریبونل کام کر رہے ہوتے جس کے راستے میں خود عدلیہ ہی رکاوٹ بن گئی اور الیکشن کمیشن اس سے بڑی رکاوٹ بن گیا اور ظاہر ہے انہیں سپورٹ حاصل تھی، تو شہباز شریف کے بارے میں تو کہا جاتا ہے 2 سیٹیں انہوں نے جیتی، مگر محترمہ مریم نواز تو میر شرافت علی سے ہار گئی تھی، جیسے نواز شریف صاحب واضح طور پر ہار گئے اور اس حلقے کو کھول نہیں رہے۔ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دینے میں اعتراض کیا ہے بھائی؟ کل جمعہ کے دن جسٹس منیر اختر جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شریک ہوئے اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ 3 مئی کو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا تھا کہ وہ آئینی ترمیم کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے، بریفنگ دیں گے۔ اب وہ کہاں ہیں؟ وہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے وہ ترمیم کیا ہے اور کیا حکومت کرنا چاہتی ہے، تو یہ اس کو اٹھا رکھا جائے، یعنی بعد میں اس پر اجلاس کر لیا جائے۔ وہ اپنے اس نقطے پہ اصرار کرتے رہے اور قاضی صاحب تنگ آ گئے، انہوں نے کہا میں اجلاس کنڈکٹ کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ غیر ضروری طول دے رہے ہیں اپنی بات کو۔
لیکن وہ اپنی بات پہ اڑے رہے کہ اسے کوئی جواز ہی نہیں ہے. خود وزیر قانون صاحب تشریف نہیں لائے، اور ان کا بھی کہا جاتا ہے موقف یہی تھا کہ جب ترمیم ہو جائے گی تو آپ اجلاس کر لیجئے گا. اور اپنا شجاعت علی خان غالباً نام ہے سینئر جج جو ہیں چیف اپنا لاہور ہائی کورٹ کے، وہ بھی تشریف نہیں لائے. تو جب جسٹس منیب اختر نے یہ محسوس کیا کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی اور انہیں ٹوکا جا رہا ہے، تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، واک آؤٹ کر گئے. یہ تو جوڈیشل کمیشن کی صورتحال ہے. اب جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ اپنا آئینی ترمیم تو نہیں پیش ہوئی، غالباً کوئی حساب کتاب خراب ہو گیا، کچھ لوگوں کے وعدے تھے جو پہنچے نہیں ہیں، یا کھلے عام ووٹ دینا ہے تو ووٹ دینے سے گھبرا رہے ہیں. اب وہ کل پیش ہوگی، بعد میں پیش ہوگی، کچھ کہا نہیں جا سکتا. 3 ووٹوں کی میں نے آپ سے عرض کیا، وہ کہتے ہیں کمی رہ گئی ہے، مگر بہرحال وہاں تو سینٹ میں تو زیادہ ہے. اور مولانا فضل الرحمان کے بغیر تو یہ کام ہو سکتا ہی نہیں ہے. اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنی سیاست کو کیوں برباد کریں گے؟ اور اگر فرض کیجئے، ایک مفروضہ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ایسا کریں گے، اللہ بہتر جانے کیا کریں گے، وہ اس پر آمادہ ہو بھی جاتے ہیں تو وہ کیا یہ قیمت وصول کریں گے جو انہیں پیش کی جا رہی ہے؟ یعنی شہباز شریف صاحب بغیر عوامی نمائندگی کے وزیر اعظم و 17 سیٹوں کے ساتھ، اور ان کو 22-25 کتنی سیٹیں ہیں ایم کیو ایم کو تحفے میں دے دی جائیں، اور مریم نواز ہار کے وزیر اعلیٰ ہو جائیں، اور شہباز شریف صاحب قائد اعلیٰ ہو جائیں، تو ظاہر ہے کوئی معاملہ اگر وہ کریں گے، میرا تو نہیں خیال، وہ ظاہر ہے ان کی سیاست جو ہے وہ بالکل خاک میں مل جائے گی. پی ٹی آئی کے نئے سیکرٹری جنرل نے سوال کیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے قاضی صاحب سے، اور یہ سوال گونجتا رہے گا کہ کیا آپ اس قیمت پر چیف جسٹس رہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اغوا کر کے، کمپل کر کے، ان کے خاندانوں کو اغوا کر کے ان سے منوایا جائے، ان سے ووٹ حاصل کیا جائے. مجوزہ ترمیم کیا ہے؟ ججوں کی عمر میں اضافہ، سادہ الفاظ میں یہ 65 سال کے بجائے 68 سال کر دی جائے گی. تو قاضی عیسیٰ صاحب 2027 تک، مزید 3 سال تک چیف جسٹس رہیں گے، 3 سال اور 2 مہینے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ آئیں گے، لیکن وہ بھی یقینی نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری تجویز یہ ہے، دیکھیے یہ عجیب ترمیم ہے، یعنی جب ترامیم ہوتی ہیں اس کو پیش کیا جاتا ہے پبلک کے لیے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس پہ رائے دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ملک کی پوری آبادی کے ساتھ ہے. تو وہ یہ دوسری تجویز یہ ہے کہ 4-5 جو سینئر آدمی ہیں، جج ہیں، سینئر موسٹ ججز ہیں، ان میں سے کسی کو چیف جسٹس بنا دیا جائے، جیسے فوج میں ہوتا ہے. ایک پینل جاتا ہے ایون 3 آدمیوں کا، تو وزیر اعظم اگر چاہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں 2 اور کا بھیجیں. اور بالعموم اہلیت کی وجہ کی بنیاد کی وجہ سے، یا قابلیت کی وجہ سے، یا شخصی کردار کی صلابت کی بجائے وزیر اعظم اپنی پسند کا آدمی نامزد کر دیتا ہے. اور اگر فوجی سربراہ ہو تو وہ بھی اپنی مرضی کا نامزد کر دیتا، جیسے جنرل موسیٰ کو انہوں نے بنا دیا تھا، یا جو بھی کوئی فوجی سربراہ ہو، جیسے اپنا جنرل مشرف نے اپنی مرضی کا آدمی نامزد کر دیا، ایک نامزد کر دیا، پھر وہ کبھی قصہ آپ کو بتاؤں گا کہ پھر اس سے وہ پریشان ہو گیا، اس کو نامزدگی کے بعد کچھ ایسا واقعہ ہوا، پھر دوسرا آدمی نامزد کیا. مگر ہوتا ہمیشہ یہی ہے کہ جب نیا چیف آتا ہے تو وہ اول تو جلد ہی اس کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے. وہ ایک وزیر اعظم مشرق کی طرف جا رہا تھا، وہ مغرب کی طرف جا رہے، یا کم از کم مکمل اتفاق رائے تو بہرحال نہیں ہوتا، اس لیے کہ فوج اپنے معاملات میں اس طرح کی مداخلت پسند نہیں کرتی جیسے نواز شریف صاحب اپنا کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ اس کو پنجاب پولیس میں بنا دیا جائے. فوج پہ 1 لاکھ اعتراضات ہوں، مگر وہ اپنے نظام میں اس طرح کی مداخلت گوارہ نہیں کر سکتی کہ وزیر اعظم، یہی جنرل باجوہ کے ساتھ جھگڑا اسی طرح شروع ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ ٹویٹ جو انہوں نے کیا تھا کہ ریجیکٹڈ، وہ جب طارق فاطمی کا
اور پرویز رشید صاحب کا مسئلہ تھا، ان کے استعفے پہ اتفاق ہو چکا تھا وہ ڈان لیگز کے معاملے میں، لیکن یہ ہے کہ وہ مکر گئے، اور مجھے جنرل باجوہ کے بہت قریبی آدمی نے کہا کیسا وزیر اعظم ہے جو اپنی بات سے مکر گیا۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ سینئرز میں سے کسی ایک کو بنا دیا جائے، یعنی جو آدمی حکومت کو پسند ہو، اس میں یعنی عدلیہ پہ اس طرح کا کنٹرول کہ وہ بالکل ایک سرکاری محکمے کی طرح کام کر رہے۔ مثال کے طور پر یعنی یہ ہے کہ ججوں کے تبادلے بھی ہو سکیں گے، یعنی جج جو ہوتا ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا ہے یا پشاور ہائی کورٹ کا، کراچی ہائی کورٹ کا، اسلام آباد یا بلوچستان ہائی کورٹ، لیکن یہ ہوگا کہ اس کا دوسرے صوبے میں تبادلہ کیا جا سکے گا سرکاری ملازم کی طرح، اور یہ اختیار ظاہر ہے حکومت حاصل کرنا چاہے گی۔ ابھی تو وہ مسودہ سامنے نہیں آیا، تو ایک جج ایک مقدمہ سن رہا ہے اور حکومت کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ دے گی، ٹھیک اس وقت اس کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے، جیسے یہ 9 مئی کے واقعات میں ہو رہا ہے، ججوں کے دھڑا دھڑ تبادلے ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہی کوئی سماعت چند سماعتیں ہو چکتی ہیں تو تبادلہ ہو جاتا ہے، کوئی چالان مکمل ہی نہیں ہوا، کوئی یعنی کیس پیش ہی نہیں ہوا، فرد جرمی عائد نہیں ہوئی۔ تو دوسری طرف یہ ہے جی کہ اپنا بغاوت کے الزام پہ ایک نیا مقدمہ بنا دیا گیا ہے، کچھ پس منظر تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کا۔ اصل میں وہ وہی گفتگو تھی عمران خان صاحب کی جنہوں نے اخبار نویسوں سے کی تھی ایک دن پہلے، لیکن اب وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے نشر کر دیتے ہیں، اس میں میرا خیال کچھ اضافے بھی کیے گئے، اور لہجہ جو ہے اخبار نویس تو اس لہجے میں رپورٹ نہیں کرتے، لہجہ اس کا بہت سخت تھا، اس میں ٹارگٹ بھی کیا گیا چیف آف آرمی اسٹاف کو، تو اس میں مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ اب کل بڑے جشن منایا جا رہا تھا سرکاری اخبار نویسوں میں اور سرکاری پارٹی میں کہ جی وہ جی آئی ٹی بنا دی ہے، وہ کل جا کے خان صاحب سے تفتیش کرے گی جیسے کوئی یعنی رازنی کا کوئی مقدمہ ہے، کوئی چھوٹا سا اور کوئی ایک معمولی سا ملزم ہے، تو وہ آج انہیں تفتیش کرنا تھی، جانا تھا جی آئی ٹی کو، تو خان صاحب نے انہیں صاف جواب دے دیا، ملاقات سے ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہاں آپ تشریف لا رہے ہیں کہ بلا، میں اپنے وکلاء کی موجودگی میں آپ سے بات کروں گا۔ اب سامنے کی بات یہ ہے کہ ایک حکومت جس کی بنیاد ہی نہیں ہے، وہ آئینی ترمیم بھی کرنا چاہتی ہے، من مانی آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے، عدلیہ پہ کنٹرول بھی حاصل کرنا چاہتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ وہ اس کو حکومت کرنے کی لامحدود مدت بھی مل جائے، 5 سال وہ اس ملک پہ حکومت کرتی رہے۔ کیا انہوں نے کچھ ہے نہیں، اور آج تعریف فرمائی انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو خراج تحسین پیش کیا وزیر اعظم صاحب نے اور چیف آف آرمی اسٹاف کو، تو اور مریم نواز نے اپنے چچا کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے مل کر ملک میں مہنگائی کم کر دی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے ملک میں مہنگائی کتنی کم ہو گئی ہے، چیزیں کتنی سستی ہو گئی ہیں، لوگ حیرت زدہ پھر رہے ہیں اور ڈٹ کے خریداری کر رہے ہیں۔ عجیب لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، ایک تو یہ جعل سازی سے ان کی حکومت بنائی گئی، اور ایک یہ ایسے دعوے کرتے ہیں کہ لوگ اس پہ ہنستے ہیں، تو رد عمل بڑھ رہا ہے۔ بنگلہ دیش جیسی صورتحال نہ صحیح، ہر معاشرہ مختلف ہوتا ہے، لیکن رد عمل بڑھ رہا ہوتا ہے، اور تاریخ کا سبق یہ ہے کہ عوام کی اکثریت جب نالاں ہو جاتی ہے، بیزار ہو جاتی ہے، تنگ آ جاتی ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، تو اس حکومت کو جانا ہوتا ہے۔ یہ اس کی کوئی گرفت قائم نہیں ہو رہی، یہ باجوڑ میں اور بنو میں اور لکی مروت میں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس نے جو رویہ اختیار کیا اور جس طرح اپنی شرائط منوائیں، جس طرح آزاد کشمیر میں بجلی کا بل جو ہے یونٹ یہاں سے 8 روپے کا، وہاں 3 سے 6 روپے کا ہے، جس طرح گلگت بلتستان میں صورتحال ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور بلوچستان کے بارے میں تو کچھ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ حکومت نہیں چل سکتی، معاملات اس طرح، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے،
اور جو بنیادی اصول ہے وہ قرآن مجید میں نے بار بار آپ سے عرض کیا، وہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ رہا وہ دلیل سے زندہ رہا۔ ابھی تو یہی معروضات ہیں، اب دیکھیے وہ کب بل پیش ہوتا ہے اور رات تک کیا پیش رفت ہوتی ہے، تو رات کو آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔